ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون۔ معزز سامعین، آج ہم اس مقدس ماہ کے پہلے خطبہ جمعۃ المبارک میں دعا کے موضوع پر گفتگو کریں گے، لیکن آج نہ تو ہم دعا کے فضائل پر بات کریں گے، نہ ہی دعا کے متعلق جو قبولیت کے اوقات ہیں ان کے بارے میں ڈسکس کریں گے، بلکہ آج ہم ایک بات جو مجھے اپنی ذات سے بھی شکوہ ہے اور بہت سارے ساتھی بھائی مائیں بہنیں یہ بات اور یہ شکوہ جو مجھے بھی ہے وہ اکثر ہمیں کرتے ملتے ہیں۔ وہ گلہ دعا کے حوالے سے کیا ہے کہ قاری صاحب بڑی دعائیں مانگی، بہت دعائیں کرتے ہیں، بالکل دعائیں کرتے رہتے ہیں، بالکل اس اوقات میں کرتے ہیں جس اوقات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبولیت کا وقت بتایا ہے، لیکن دعائیں مانگتے عرصہ بیت گیا ہے، کبھی دعا قبول ہی نہیں ہوتی۔ آخر وجہ کیا ہے؟ فالٹ کہاں پر ہے؟ اور آج ہم ان لوگوں کی بات بھی نہیں کریں گے جو اللہ کے علاوہ کسی غیر سے مانگتے ہیں یا دعاؤں میں خود ساختہ لفظ جنہوں نے ایڈ کیے ہوئے ہیں، آج ہم ان کی بات بھی نہیں کریں گے۔ آج ہم ہماری بات کریں گے، اپنی بات کریں گے، جو ایک اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں مانگتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا صحیح فہم، صحیح سوچ ان کے اندر موجود ہے۔ سحری کے اوقات میں دعائیں مانگتے ہیں، افطار کے وقت ہاتھ اٹھا کر گڑ گڑا کر دعائیں مانگتے ہیں، لیکن دعا قبول ہی نہیں ہوتی۔ فالٹ کہاں پر ہے؟ کون سی ایسی وجہ ہے کہ ہم دعائیں مانگتے ہیں لیکن دعائیں قبول نہیں ہوتی؟ حالانکہ اللہ کا مزاج، اللہ کی قبولیت تو ہمارا ایمان ہے، منہ سے نکلے اللہ اس بات پر قادر ہے کہ وہ دعا کو قبول کرے۔ یہ بھی ایمان موجود ہے کہ اگر دعائیں مانگ رہے ہیں وہ قبول نہیں ہو رہی بظاہر، وہ آخرت کا ذخیرہ بن رہی ہیں، لیکن اس کے باوجود اتنی دعائیں، اتنی کوششیں، لیکن کیوں؟ حالانکہ ہم اپنے ماضی پہ نظر دوڑائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے پہلے دیکھیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو 3 لوگوں کا ذکر کیا کہ گھر سے نکلے اور اندھیری اور بارش کی وجہ سے غار میں چھپ گئے اور اوپر سے ایک بڑا پہاڑ سے پتھر سرکا اور غار کے منہ پر آ گیا۔
اب وہ جو تینوں لوگ تھے ان میں کوئی شیخ الحدیث نہیں تھے، کوئی امام نہیں تھے وقت کے، کوئی محدث العصر نہیں تھے، سادہ مسلمان مزدوری کی غرض سے گھر سے نکلے کہ گاؤں دیہات میں مزدوری کا اتنا سسٹم نہیں ہوتا، جا کر شہر میں نوکری کرتے ہیں وہاں پر اچھی روزی مل جائے، اس نیت سے گھر سے نکلے۔ ان میں سے کوئی فقیہ امت نہیں تھا، سادہ لوگ مزدور جب غار میں پھنس گئے، علماء سے آپ نے سنا ہوگا، یہ ساری باتیں جو میں کروں گا آپ نے سنی ہوئی ہیں، لیکن آج ہم نے اس فالٹ کو ڈھونڈنا ہے۔ حالانکہ اللہ کی سنت، ہمارا ماضی تو یہ ہے کہ غار میں وہ بند ہیں، کیا انہوں نے کوئی لمبی چوڑی وظیفے کیے، لمبی چوڑی دعائیں کی؟ نہیں، بس ہر بندہ ہاتھ اٹھاتا ہے رب کے آگے اور اپنی کی ہوئی نیکی کو بتاتا ہے۔ پہلی نیکی جس نے کی، اس نے کہا یا اللہ یہ جو میں نے نیکی کی تیرے لیے کی ہے۔ اللہ کی رحمت جوش میں آئی، وہ پتھر سرکا اور روشنی ہوا اندر آنا شروع ہو گئی۔ ہم اللہ کے لیے نیکیاں نہیں کرتے۔ رمضان آیا ہے، کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے غرباء مساکین کے گھر میں کھانا راشن پہنچایا ہے، کسی کو پتہ نہیں، خالص اللہ کے لیے کی، لیکن ہم دعائیں مانگتے ہیں، مانگ کے تھک جاتے ہیں، قبول نہیں ہوتی۔ یہاں پر بس ہاتھ اٹھائے، کتنی دیر لگی، پتھر چھڑک گیا، پھر دوسرے نے ہاتھ اٹھایا، اور جب تیسرے نے ہاتھ اٹھا کر کہا یا اللہ یہ نیکی تیرے لیے کی تھی، اللہ رب العزت نے اس پتھر کو دور ہٹا دیا، راستہ کھول دیا۔ لیکن ہم آج دیکھتے ہیں کہیں غموں کے پہاڑ ہیں، جانے کا نام نہیں لیتے، کہیں قرض کے بوجھ کے تلے دبے ہیں، ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتے، کہیں بیماریوں کے پہاڑ ہیں، ختم ہی نہیں ہوتے، ایک بیمار پھر دوسرا بیمار، دعائیں مانگ رہے ہیں، اللہ سے التجائیں کر رہے ہیں، چھپ چھپ کر نیکیاں بھی اس کے لیے کر رہے ہیں، ماں باپ کی خدمت بھی کی ہے، ان کی زندگی میں اینڈ تک ان کی خدمتیں کرتے رہے، ہاتھ اٹھاتے ہیں یا اللہ تیرے لیے ان کی خدمت کی ہے، لیکن غموں کے پہاڑ جانے کا نام ہی نہیں لیتے۔ یہاں ہاتھ اٹھے ہیں، پتھر سے رکھے ہیں، آخر کیا وجہ ہے؟ اللہ کے نبی کے دور میں آ جائیں، اللہ کے نبی کے دور میں آئے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، ایک مسکین صحابی ہے، گھر میں داخل ہوا، دیکھا بچے بھوک سے رو رہے ہیں، بچے نے دیکھا ابا جان آئے ہیں، کچھ لے کر آئے ہیں، لیکن خالی ہاتھ۔ جب باپ کے ساتھ لپٹے بھوک کی وجہ سے، بچے باپ برداشت نہیں کر سکا، اتنا پریشان ہوا، اتنا دکھی ہوا، خرج الی البریہ، گھر سے نکل گئے۔ بچے جب لپکے، ان کی بھوک برداشت نہیں، گھر سے نکل گئے، لیکن پیچھے ماں جس کا دل ویسے بھی باپ سے زیادہ نرم ہوتا ہے، وہ کہاں جاتا ہے؟ اب وہ دیکھ رہی ہے بچے بھوک سے بلک رہے ہیں، بچے بھوک سے بلک رہے ہیں، قربان جائے ان کے ایمان پر۔ اس نے کیا کیا؟ بچوں کو بہلانے کے لیے اس کمرے میں گئی جہاں پر چکی پڑی تھی آٹا پیسنے والی، جا کر اس چکی کو صاف کیا، بچے پیچھے پیچھے کہ اماں جان اب چکی کو صاف کر رہی ہیں، لگتا ہے کچھ کھانے کو ملے گا۔ گھر کے صحن میں آئیں، جو ٹوٹی پھوٹی تھوڑی بہت لکڑیاں پڑی تھیں ان کو تندور میں پھینکا، بچے اور خوش کہ اب کچھ ملے گا کھانے کو، اب کھانے کو کچھ ملے گا۔ اب تندور میں لکڑیاں جلائیں، آگ جلنا شروع ہو گئی، صحن میں آئی، آسمان کی طرف اللہ کو اتنا کہا اللہم ارزقنا، اے اللہ ہمیں رزق عطا فرما۔ کتنی بات کہی، کتنی دیر لگی، چند لمحے، اتنا کہا اللہ تو رازق ہے، اللہ رزق عطا فرما۔ اتنی بات کرنے کے بعد جب کمرے میں پہنچی جہاں پر چکی پڑی تھی، ساری چکی آٹے سے بھر چکی تھی، جلدی سے باہر آئی کہ وہ تندور کے اندر چند ٹکڑے جو لکڑیوں کے جلائے ہیں، اب ان کو اور زیادہ زندہ رکھنے کی ضرورت ہے، یہ نہ ہو آگ بجھ جائے۔ آٹا تو چکی تو بھری پڑی آٹے کے ساتھ۔ جلدی سے جب واپس آئی، آ کر دیکھا تو سارا تندوری روٹیوں سے بھرا ہوا ہے۔ کتنی دیر لگی؟ ہم نہیں اللہ سے رزق کے لیے دعائیں مانگتے،
کہ یا اللہ پریشان ہے، رزق عطا فرما، اللہ حلال رزق دے، حرام سے بچنے والے ہیں۔ کتنی دعائیں مانگتے ہیں، صرف اتنا کہا اللہ ہمیں رزق عطا فرما۔ جب دیکھا تندور روٹیوں سے بھرا ہوا ہے، تندور سے روٹیاں لی، دسترخوان بچھایا، اتنی دیر میں والد کے ذہن میں آیا پتہ نہیں اب کیا کیا ہو۔ جب گھر دیکھا بچے دسترخوان پہ بیٹھے روٹی کھا رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ باپ تھا، برداشت کیسے کرتا بچوں کی بھوک؟ بیٹھا کہاں سے آیا کھانا؟ گھر والی نے سارا واقعہ سنایا، دسترخوان پر بیٹھا کھانا کھایا، کھانا کھاتے ہی بارگاہ رسالت میں دوڑ گیا، جا کر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج ہمارے ساتھ عجیب واقعہ پیش آیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری بات سنی اور پوچھا اس چکی میں سے جس میں سے آٹا نکالا ہے کچھ باقی چھوڑا ہے کہ سارا نکال لیا؟ کہا یا رسول اللہ برکت سمجھ کر پوری چکی کو صاف کر ڈالا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم اس چکی کو صاف نہ کرتے قیامت تک تمہارے خاندان سے آٹا ختم نہ ہوتا۔ ہم نے دعائیں مانگتے ہیں، کتنی دعائیں کرتے ہیں، اتنی دعائیں کرتے ہیں، قبول نہیں۔ فالٹ کہاں پر، غلطی کہاں پر ہے؟ آج ہم نے اس غلطی کو ڈھونڈنا ہے۔ ایک شخص، مسند احمد کی روایت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آ کر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کئی دن ہو گئے ہیں میرا جوان بیٹا گھر سے غائب ہے، میرا جوان بیٹا گھر سے غائب ہے، اور مجھے جو اللہ نے شعور دیا ہے مجھے یوں لگتا ہے جیسے اس کو کوئی اغوا کر کے لے گیا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو پھر کچھ حوصلے میں ہوں، لیکن اس کی ماں، اس کی حالت مجھ سے دیکھی نہیں جاتی، ماں باپ تڑپ جاتے ہیں اولاد کا مسئلہ، تو یا رسول اللہ اس کی ماں کی حالت بڑی خراب ہے، اللہ کے رسول کوئی حل؟ آپ نے فرمایا ہاں حل موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں ایک دعا بتاتا ہوں، اس دعا کو پڑھنا شروع کرو، اگر اللہ کی زمین پر تمہارا بیٹا زندہ ہوا تو گھر لوٹ آئے۔ آپ نے کون سی دعا بتائی؟ آپ نے فرمایا جاؤ تم بھی اور تمہاری بیوی بھی کثرت کے ساتھ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھو، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھو، یہ دعا مانگو اللہ تعالیٰ کی زمین پر اگر تمہارا بیٹا زندہ ہے تو لوٹ آئے۔ گھر چلا گیا، جا کر اپنی اہلیہ کو بتایا مسئلہ حل ہو گیا ہے۔ اس نے کہا وہ کیسے؟ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا بتلائی ہے اور کثرت سے پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ اب دونوں میاں بیوی کثرت سے لا حول ولا قوت الا باللہ کی تسبیح کرتے ہیں۔ ابھی چند دن گزرے 2 4 5، دیکھا کہ جوان بیٹا جو اکیلا گھر سے غائب ہوا تھا واپس بھی آ رہا ہے اور ایک بہت بڑا بکریوں کا ریوڑ بھی ساتھ ہے۔ جب گھر پہنچا بیٹا بھی خیر سلامتی سے اور ساتھ ایک بہت بڑا بکریوں کا ریوڑ۔ مسند احمد میں جو اس کی تعداد لکھی گئی پتہ کتنی تھی؟ 4000 بکریوں کا ریوڑ لیے صحیح سلامت بیٹا گھر میں آ گیا۔ دعا کون سی پڑھی تھی؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ہم نہیں پڑھتے۔ کئی بھائی ایسے ہیں جو دن میں 5 تسبیحہ اس کی کرتی ہیں، 10 کرتے ہیں، لیکن کمال ہے کہ دعا کا قبول ہونے پر ایک سر میں چاندی اتر آئی ہے، دعا مانگتے مانگتے دعا قبول ہی نہیں ہوتی۔ یہاں پر پڑھنا شروع کیا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ دعا مانگی ہے اور بیٹا گھر نہیں آیا، 4000 بکریاں بھی ساتھ لے آئے۔ اب ماں نے پوچھا بیٹا یہ کیسے معاملہ ہوا، یہ کیا مسئلہ تھا؟ کہا ماں جی ابا جان مجھے اغوا کر لیا تھا اور ایسی جگہ پر لے گئے تھے جہاں پر ڈاکوؤں کی اماج گاہ تھی، انہوں نے لاکھوں جانور رکھے ہوئے تھے اور مجھ جیسے نوجوانوں کو اغوا کرتے اور ان سے وہ بکریاں چرواتے تھے، اور ہر تھوڑے فاصلے پر ان کی چوکیاں بنی ہوئی تھیں اور ہر چوکی پر ایک شخص متعین تھا ان کا کرندہ کہ کوئی بندہ آئے جائے اس پر نظر رکھنے کے لیے۔ میں وہاں چراتا رہا، لیکن ایک دن اچانک ایسا ہوا۔ کہا بیٹا کون سا دن تھا؟ کہا جی فلاں دن تھا، فلاں وقت تھا۔ ایک دن اچانک ایسا ہوا کہ میں بکریوں کو لے کر نکلا، میں نے پہلی چوکی دیکھی بندہ ہی کوئی نہیں وہاں پر۔
میں نے دوسری دیکھی، تیسری دیکھی، میں چلتا آیا، کوئی نظر ہی نہیں آیا مجھے۔ میں سیدھا چلتا چلتا اپنے گھر پہنچ گیا، مجھے کسی نے ٹچ بھی نہیں کیا۔ کہا بیٹا یہ اس دن کی بات ہے؟ کہا ہاں ماں جی یہ اس دن پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ چوکیوں پر بندہ ہی کوئی نہیں تھا۔ اس کی ماں نے کہا اللہ کی قسم یہ وہ پہلا دن تھا جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر ہم نے یہ دعا شروع کی تھی۔ اللہ رب العزت نے ان کو اندھے کر دیا، غائب کر دیا، کیا کیا اللہ جانتا ہے، لیکن اس کے بیٹے نے کہا مجھے کوئی نظر ہی نہیں آیا، میں سیدھا گھر آ گیا، کسی نے ٹچ بھی نہیں مجھے کیا۔ کتنی دیر لگی؟ ہم دعائیں نہیں مانگتے، کیا بات ہے؟ آپ کہیں گے اللہ کے نبی کا دور تھا، تابعین کے دور میں دیکھ لیں، سیدہ عائشہ صدیقہ مطہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک شاگردہ ہے ام صحبہ، شدید تکلیف، ڈاکٹر حکیم بڑے آئے، انہوں نے کہا اس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ آخر پر ایک بندہ آیا، اس نے کہا اس کا ایک علاج ہے، اس کو شراب پلا دی جائے، اس کو شراب پلائی جائے۔ اب جو مریض ہوتا ہے وہ تو بیمار ہوتا ہی ہوتا ہے، لیکن گھر والے بڑے پریشان ہوتے ہیں۔ گھر والوں کی پریشانی، مریض تکلیف میں تو ہوتا ہے لیکن گھر والے اس سے زیادہ پریشان ہوتے ہیں کہ یار بندہ بیمار ہے کیا کریں۔ انہوں نے بڑا بیٹی کو سمجھایا کہ بیٹا علاج کے لیے ہے، آپ شراب پی لو، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے دے گی۔ اس نے کہا حرام میں شفا نہیں ہے، اور شاگردہ کس کی تھی؟ فقیہہ امت کی۔ کہا میں شراب کو منہ نہیں لگاؤں گی، لیکن گھر والوں نے نہ چاہتے ہوئے حکیم صاحب سے کہا حکیم صاحب کوئی ایسا حل نکالیں کہ یہ شراب بھی نہ لگے، کوئی سیرپ کی شکل اختیار کرا دیں، اس کو کچھ کر دیں۔ انہوں نے کہا یہ تو میرے لیے کام بڑا آسان ہے، یہ تو مسئلہ ہی نہیں میرے واسطے، آپ فوراً بدل دیں۔ اب اس نے کیا کیا؟ اس کے اندر کلر ڈالے، ذائقہ ڈالا، شکل چینج کی، اس کی سمیل چینج کی، لا کر اگلے دن پیالے میں دے دیا کہ یہ لو بیٹا یہ سیرپ پی لو۔ اب جو تقوی والے لوگ ہوتے ہیں جن کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے وہ اور طرح کے ہوتے ہیں۔ اب اس کے دل میں پہلے سے بات موجود تھی کہ یہ نہ ہو کہ مجھے یہ شراب پلا رہے ہیں، لیکن گھر والے موجود تھے۔ کہا بیٹا سیرپ ہے پی لو، کوئی شراب نہیں ہے۔ میں صحبہ کہتی میں نے ہاتھ میں پکڑا اس پیالے کو، اتنی بات کہی اللہ سے کہ اللہ میں نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا ہے کہ اللہ کے نبی نے شراب سے منع فرمایا ہے، اور اگر میں نے شراب کا گھونٹ پی لیا مر گئی تو رب کے سامنے پیش کیسے ہوں؟ ایک خوف تھا۔ کہا یا اللہ اتنی بات، دیر دیکھنے کتنی لگی ہے، یا اللہ ہاتھ اٹھائے، یا اللہ پیالہ ہاتھ میں ہے، یا اللہ اگر یہ شراب ہے، اللہ اگر یہ شراب ہے مجھے اس سے بچا لے اور میری بیماری سے بھی اللہ مجھے نجات دے دے۔ کتنی بات کہی؟ اگر یا اللہ یہ شراب ہے تو مجھے اس سے بچا لے اور اللہ میری بیماری کو بھی ختم کر دے۔ بس اتنی بات کی، ہاتھ کانپے، جیسے راشا کا مریض نہیں ہوتا، ہاتھ ایسے ایسے کانپنا شروع ہوئے، پیالہ ہاتھ سے دڑم نیچے، شراب بہہ گئی اور ام صحبہ بھی اٹھ کر بیٹھ گئی۔ فوراً جتنی بیماری تھی اللہ پاک نے دور فرما دی، اور مرتے دم تک دوبارہ وہ بیماری قریب نہیں۔ ہم نہیں بیماری سے دعائیں مانگتے، کتنے مریض ہیں مستقل ہی مریض ہیں، اگر کوئی دوائی کھانے پر لگا ہے، ایک گولی سے 2 تو ہو گئی ہیں پر ختم نہیں، دعائیاں کھا رہا ہے، دعائیں بھی مانگ رہا ہے کہ یا اللہ بیماری ختم فرما دے، اللہ صحت دے دے، لیکن ہم دعائیاں کھا رہے ہیں، ڈاکٹر بدل رہے ہیں، لیکن شفا آتی نہیں۔ کتنی دعائیں مانگتے ہیں، لیکن ادھر دیکھ لیں ہاتھ سے چھوٹا ہے پیالہ اور اللہ نے شفا عطا فرما دی، لیکن ہم مانگ مانگ کے تھک جاتے ہیں، ڈاکٹر بدلتے ہیں، گولی بڑھتی جاتی ہے، لیکن شفا ہوتی نہیں۔ کیوں؟ فالٹ کہاں پر ہے؟ آخر کون سی بات ہے؟ اللہ کی ذات پر ایک ذرہ بدگمانی نہیں ہے، اللہ سنتا ہے، قبول کرتا ہے، لیکن غلطی کہاں پر ہے یہ ڈھونڈے۔ آگے آ جائیں، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، امام اہل سنت، جب خلق قرآن کا مسئلہ آیا، معتصم باللہ نے کہا یہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے، سارے مولوی مان گئے، لیکن ایک فرد واحد
جو اہل سنت اہل الحدیث کے امام ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، اللہ جہاں پر لیٹے ہیں ان کی قبر پر کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے۔ ان کو بیڑیاں ڈالی ہوئی ہیں، معتصم باللہ کے دربار میں لایا گیا۔ بہت بڑے امام اس وقت جن کا نام میمون ہے وہاں پر موجود ہے، وہ سارا واقعہ دیکھ رہے ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو لایا گیا اور اسلحے کی نمائش دکھائی گئی، نیزے اور تلواریں ننگی کھڑی کی ہوئی ہیں، دربار میں بلا کر پورے روب کے ساتھ تاکہ یہ مان جائے۔ معتصم باللہ نے کہا احمد، یہ جتنے مولوی بیٹھے ہیں سب مان گئے کہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے، قرآن اللہ کی مخلوق ہے، اور یہ نیزے اور تلواریں بھی دیکھ لے غور سے، اور تو بھی بتا تیرا کیا مقصد ہے، تیرا کیا منہج ہے، تو کیا کہتا ہے۔ آگے سے امام احمد بن حنبل نے جواب دیا، کہا معتصم باللہ، یہ ننگی تلواریں اور یہ نیزے، یہ ننگی تلواریں اور یہ نیزے اور ان مولویوں کے فتووں کے آگے امام احمد بن حنبل جھک نہیں سکتا۔ اگر امام احمد بن حنبل کو منوانا ہے، اگر امام احمد بن حنبل کو منوانا ہے تو رب کے قرآن کی ایک آیت دکھا دو یا محمد الرسول اللہ کی ایک حدیث دکھا دو جس میں اللہ نے کہا ہو یہ قرآن مخلوق ہے۔ قرآن مخلوق نہیں، اللہ کا کلام ہے۔ اگر ایک قرآن کی آیت دکھا دو تو مان لیں گے۔ عقیدہ کیا ہے؟ اگر قرآن دکھاؤ، حدیث دکھاؤ، مان لیں گے، مگر تمہارے فتووں کو نہ اسلحہ ہمیں جھکا سکتا ہے، نہ تمہارے فتوے ہمیں جھکا سکتے ہیں۔ اگر ہم مانیں گے، تسلیم کریں گے، رب کے قرآن کی ایک آیت لے آؤ یا رسول اللہ کی ایک صحیح حدیث لے آؤ، مان جاؤ۔ جب معتصم باللہ نے یہ بات سنی غصے میں آ گئے، شدید غصے میں۔ اس نے کہا بلاؤ، جو جلادوں کی ٹیم بٹھائی ہوئی نا اس کو بلاؤ۔ اس نے ساری ٹیم کو بلایا اور کہا ہر جلاد صرف ایک کوڑا امام احمد بن حنبل کی کمر پر مارے، ایک۔ وجہ کیا تھی کہ جو پہلی ضرب ہوتی ہے اس کے اندر جو طاقت قوت ہوتی ہے وہ جب دوبارہ ضرب لگاتا ہے اس میں نہیں ہوتی۔ اس نے کہا ہر جلاد آئے اور ایک کوڑا مارے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا۔ یقین کیجئے جب امام صاحب فوت ہو گئے نا تو بغداد کا ایک وفد آیا، اس نے جب وزٹ کیا نا جیل کا، اور جو کوڑا امام صاحب کی کمر پر برستا رہا، جب انہوں نے وہ کوڑا دیکھا تو ان کی چیخیں نکل گئی۔ کہا یہ اتنا سخت کوڑا ہے، اگر ہاتھی کی پیٹھ پر بچتا تو وہ بھی چنگاڑ کر بھاگ جاتا۔ قربان جائیں ان کی استقامت پر۔ انہوں نے کہا ہر جلاد آئے ایک کوڑا برسائے، دوسرا نہیں برسانا، تاکہ اس کو پتہ چلے۔ جب پہلا کوڑا امام احمد بن حنبل کی کمر پر پڑا تو کہا بسم اللہ بسم اللہ۔ جب دوسرا کوڑا پڑا تو کہا لا حول ولا قوت الا باللہ۔ جب تیسرا کوڑا پڑا تو رب کے قرآن کو پڑھا کہ یہ دکھ مصیبتیں ہیں اللہ کی طرف سے ہیں۔ جب چوتھا کوڑا پڑا تو کہنے لگے القرآن، یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ کی مخلوق نہیں۔ کوڑے برستے رہے۔ میمون کہتے ہیں جب 19واں کوڑا امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی کمر پر پڑا، قمیض چیتھنوں کی طرح پھٹ گئی اور خون کے قطرات اس طرح زمین پر گرے جیسے تیز بارش میں بندہ بھیگ جائے اور اس کے جسم سے جیسے پانی گرتا ہے، اس طرح خون کے قطرات گرنے شروع ہو گئے۔ امام صاحب کے بازو شل ہو گئے۔ میں نے دیکھا کہ امام صاحب کی شلوار ناف سے نیچے سرکنا شروع ہو گئی۔ میمون کہتے میں نے دیکھا کہ امام صاحب کی شلوار ناف سے نیچے ہونا شروع ہوئی تو امام صاحب نے آسمان کی طرف دیکھا اور ہونٹ ہلائے۔ آسمان کی طرف دیکھا اور صرف ہونٹ ہلائے۔ میں دیکھ رہا تھا بازو شل ہو چکے ہیں، ہڈیاں ٹوٹ چکی ہیں، بس آسمان کی طرف منہ اٹھا کر ہونٹ ہلنے کی دیر تھی کہ ان کی شلوار جھک دم اوپر چڑھ گئی، نہ کسی نے ہاتھ لگایا نہ۔ میں نے جب دیکھا میں حیران رہ گیا، میں کون سا وظیفہ کیا؟ امام صاحب بے ہوش ہو گئے، جیل میں ڈال دیا گئے۔ جب ہوش آئی تو میں نے جا کر امام صاحب سے ملاقات کی۔
اور میں نے کہا امام صاحب میں آپ کے پاس ایک غرض سے آیا ہوں، ایک مقصد لے کر آیا ہوں، اگر آپ مجھے بتا دیں گے تو آپ کی مہربانی ہو۔ کہا بتاؤ کیا بات ہے؟ جب ہوش میں آئے کہا امام صاحب وہ وظیفہ پوچھنے آیا ہوں کہ جب آپ کے اوپر کوڑے برس رہے تھے تو میں نے دیکھا کہ آپ کی شلوار ناف سے نیچے جانا شروع ہوئی، آپ نے آسمان کی طرف منہ کر کر کچھ پڑھا تو ساتھ ہی آپ کی شلوار اوپر چڑھ گئی، وہ وظیفہ بتا رہے ہیں۔ کہا میں نے تو کوئی وظیفہ نہیں کیا، میں نے تو کوئی وظیفہ نہیں کیا، میں نے تو اپنے رب سے دعا مانگی تھی، میں نے آسمان کی طرف چہرہ کیا اور اپنے رب سے اتنا کہا اللہ اگر تیرے علم میں یہ بات ہے کہ امام احمد بن حنبل اس بات پر حق پر ہے کہ رب کا قرآن مخلوق نہیں تیرا کلام ہے تو اللہ امام احمد بن حنبل کو ننگا ہونے سے بچا لے۔ بس میں نے اتنی بات کہی اور شلوار اوپر چڑھ۔ میرے بھائیوں ہم کہاں پر کھڑے؟ اتنی سی بات اور اللہ رب العزت اس کی دعا قبول کر لیں، لیکن ہم دعائیں مانگتے مانگتے تھک جاتے ہیں، سر میں چاندی اتر آئی ہے لیکن دعائیں قبول ہونے کا نام ہی نہیں لیتی۔ میرے بھائیوں وقت کا دامن ہاتھ سے چھوٹ رہا ہے، نہیں تو آج کے دور تک میں آپ کو لاتا کہ ہمارے اسلاف ہاتھ اٹھاتے تھے، اللہ رب العزت ہاتھ بعد میں پیچھے کرتے، دعا پہلے قبول کر لیتے تھے۔ آخر غلطی کہاں پر ہے؟ میں جو سمجھا ہوں، جو قرآن و حدیث میں جو ڈیپلی یہ بات سمجھ آئی ہے کہ وجہ کیا ہے، آخر فالٹ کیا ہے، ہم میں اور ہمارے اسلاف میں فرق ہے، ہم میں اور ہمارے اسلاف میں فرق ہے۔ ان کا قول بھی وہی تھا جو ان کا فعل تھا، لیکن آج ہمارے اندر جو کمی ہے، ہمارا قول کچھ اور ہے، ہمارا فعل کچھ اور ہے، ہماری زبان کچھ اور کہتی ہے لیکن ہمارے عمل کچھ اور ہیں، ہمارا ظاہر اور ہے، ہمارا باطن اور ہے۔ ہمارے اسلاف کا ظاہر بھی وہی تھا، ہمارے اسلاف کا باطن بھی وہی تھا، لیکن آج ہم مسلمان تو بنے ہیں، کہتے تو مسلمان ہیں لیکن ہم وقتی مسلمان ہیں۔ ہمارے اسلاف مستقل مسلمان تھے، ہم دفتر میں ہوتے ہیں، ہماری کیفیت اور ہوتی ہے، لیکن وہ مسجد میں ہوں، دفتر میں ہوں، کاروبار پر ہوں، سفر میں ہوں، حضر میں ہوں، مستقل مسلمان تھے۔ جو مزاج مسجد میں تھا وہی بازار میں تھا، جو مزاج بازار میں تھا وہی دکان پر تھا، جو دکان پر تھا وہی مزاج سفر میں تھا، لیکن ہم بازار میں کچھ اور ہی ہوتے ہیں، سفر میں ہم اور ہی کچھ ہوتے ہیں، ہماری تنہائیاں پھر کچھ اور ہی ہوتی ہیں، ہم وقتی مسلمان ہیں، جب تکلیف مصیبت آئی تو مسلمان بن گئے۔ اصل میں میرے بھائیوں آج جو فقدان ہے ہمارے اندر، ہماری بات کر رہا ہوں، آج روحانیت نہیں رہی، آج ہمارے اندر سے روحانیت نکل چکی ہے، مصلے ہم نے بچھائے ہوئے ہیں لیکن ان کے نیچے کچرے کے ڈھیر ہیں، اس کے سوا کچھ بھی نہیں۔ جب مصلہ اٹھائیں تو نیچے گندگی ہے، کچرے کے ڈھیر ہیں، بس ہم اتنے ہی مسلمان ہیں کہ مسجد میں آئے، نمازیں پڑھی، روزے رکھے، اللہ سے مطلب ہے تو اللہ کی عبادت ہے، نہیں تو ہم نے کبھی رب کو یاد بھی نہیں کیا۔ پھر ہم یاد رکھیے اللہ سے دعائیں مانگتے رہیں گے، جب تک ہمارا ظاہر اور باطن ایک نہیں ہو جاتا تمہاری دعاؤں کو اللہ قبول نہیں کرے گا، جتنے مرضی وظیفے کر لو۔ ہمیں پتہ ہے پہلے سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں، درود پڑھتے ہیں، پھر دعائیں مانگتے ہیں، لیکن قبول نہیں ہوتی۔ کیوں؟ ہمارا ظاہر اور ہے، ہمارا باطن اور ہے۔ آج ہم دوہرے معیار پر چل رہے ہیں، مسجد میں ہم مسلمان ہیں، باہر ہمارے اور معاملات ہیں۔ میرے بھائیوں اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے منہ سے بات نکلے، رب قبول کر لے، اپنے ظاہر کو اپنے باطن کو پاک کر لو، جو زبان سے کہو پریکٹیکل نظر آئے کہ جو تم ممبر پر، ممبر رسول پر، کاروبار میں جو بات کرتے ہو
عملی زندگی بھی تمہاری ویسے ہے۔ جب ہمارا ظاہر باطن مستقل مسلمان ہو جائیں گے پھر ہم زبان سے بات بعد میں نکالیں گے، اللہ قبول پہلے فرما لے گا۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق دے۔ وما علینا۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، امن يجيب المضطر اذا دعا ويكشف السوء۔ اللہ رب العزت ہر وقت اس انتظار میں ہے کہ کب میرا بندہ آئے اور مجھ سے مانگے اور میں اس کو عطا کر دوں، لیکن ہم اللہ کے بندے نہیں بن رہے۔ میرے بھائیوں، اگر آپ بیماریوں سے، دکھوں سے، تکلیفوں سے نجات چاہتے ہیں تو آئیے مستقل مسلمان بنیے، اپنا ظاہر اور باطن ایک کر لیں، آپ کی تنہائیاں بھی پاک ہوں، آپ کی جلوت اور خلوت کی زندگی پاک ہو، دوہرا معیار نہ ہو کہ جب ہم محفلوں میں ہوں ہم اور طرح کے ہوں، جب تنہائیوں میں ہوں اور طرح کے ہوں۔ اللہ ہر جگہ پر دیکھ رہا ہے۔ دوسری حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم اللہ کے دین کی طرف نہی عن المنکر کی دعوت کو چھوڑ دو گے، برائی کی طرف دیکھو گے، اس کو روکو گے نہیں، بلکہ خود ہم تو شامل ہو جاتے ہیں، اور اچھائی کی دعوت نہیں دو گے، برائی سے روکو گے نہیں، اچھائی کی دعوت نہیں دو گے، پھر تم اللہ سے دعائیں کرتے رہو گے، اللہ تمہاری دعا کو قبول نہیں کرے گا۔ تیسری حدیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ حرام کھائے، حرام پہنے اور پھر کہے میری اللہ دعائیں قبول کرے، دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ تین باتیں آج یاد رکھیں۔ سب سے پہلی، اپنے کردار کو صاف کر لیں، اپنے ظاہر اور باطن کو پاک کر لیں۔ آپ کا جینا مرنا ہر وقت آپ کی زندگی ایسی ہو جیسے ایک مسلمان کی ہوتی ہے۔ ہم نے مثالیں کئی دفعہ سنی ہیں کہ مسلم کی مثال ایسے ہے، ایک بچے کو اونٹ کی مہار پکڑا دی جائے، جہاں بیٹھا دے بیٹھ جائے، جہاں کھڑا کر دے کھڑا ہو جاؤ۔ یہ ہم نے سنی بہت دفعہ ہے، لیکن عمل میں ہم صفر ہیں۔ ہم نے اللہ کی توحید کو سمجھا، رسول اللہ کی رسالت کو سمجھا، اب شیطان نے ہمیں چکر دے دیا کہ بس تمہارے اوپر جنت فرض ہو چکی ہے، اب تم جو مرضی کرتے پھرو۔ میرے بھائیو، ایسے نہیں ہوگا۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، آدھا تیتر آدھا بٹیر اللہ کو پسند نہیں ہے، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ پہلا سبق آج کا یاد رکھیے، اپنی زندگیوں کو بدل لیں، مستقل مسلمان بنیں، دکھ تکلیف میں نہیں، ہر حال میں اس رب کو یاد رکھیں، اس کا دامن تھام کر رکھیں۔ دوسرا، اپنے اندر جو بھی کمزوریاں کوتاہیاں ہیں ان کو دور کر کے اپنے دوستوں کو خیر کی دعوت دیں، جہاں پر برائی دیکھیں اسے روکیں۔ اور تیسرا، اپنے رزق کے معاملے میں حساس ہو جائیں، حلال طیب رزق کھائیں، جو رب نے لکھ دیا ہے۔ اللہ کے نبی کی حدیث ہے، ہم نہیں عمل کریں گے جو دعوے دار ہیں اور کون کرے گا؟ جب تک تم اپنے نصیبے کا آخری لقمہ نہ کھاؤ تمہیں موت نہیں آئے گی۔ کس کی حدیث ہے؟ نبی پاک کی۔ نماز والی حدیث ہمیں سمجھ آ گئی، رفع دین والی آ گئی، اونچی آمین والی آ گئی، باقی عمل کس نے کرنا ہے؟ پورے کے پورے مسلمان بنو۔ مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم اپنے اندر حقیقی معنوں میں وہ تبدیلی لائیں، اپنے آپ کو ویسا بنائیں جیسے اللہ کے نبی کے صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ائمہ محدثین تھے۔ پھر آپ دعائیں کریں گے تنہائی میں یا ہاتھ اٹھا کر، ویسے ہی منہ سے نکلے گی بات، اللہ پوری کر دے گا۔ ادروائز مانگتے رہو، تھک جاؤ، کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے، اے اللہ جو ہم نے سنایا ہے سب سے پہلے مجھے پھر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق دے۔ اے اللہ ہمارے بیمار جتنے بھی گھروں میں ہسپتالوں میں پڑے ہیں، اللہ اپنی رحمت سے تمام بیماروں کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ کافی دوست بیمار ہیں جن کا نام نہیں لینا ضروری، اللہ جہاں بھی جو بھی بیمار ہے اللہ اپنی رحمت سے تمام بیماروں کو شفا عطا فرما۔ اللہ شفا کے خزانے تیرے پاس ہیں، اللہ اپنی رحمت سے تمام بیماروں کو شفا عطا فرما۔ اے اللہ رمضان کا مقدس مہینہ ہے، اللہ اس مہینے میں
تیری رحمتیں، تیری برکتیں، اللہ تیری بخشیں زور پر ہوتی ہیں۔ اللہ ہمیں اپنی رحمتوں سے، اپنی مغفرتوں سے، اپنی بخشوں سے لپیٹ لے۔ اللہ ہماری خطاؤں کو معاف کر کے اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمانا۔ اے اللہ جب تک زندہ رکھنا ایمان پر، اللہ جب موت آئے ایمان کی بہترین حالت میں موت عطا فرمانا۔ اللہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ اللہ جو دکھی ہیں اللہ ان کے دکھوں کو سکھوں میں بدل دے۔ اے اللہ اپنی رحمت سے جو بھائی جو بھی حاجت لیے بیٹھا ہے اللہ اپنی رحمت سے نیک حاجات کو پورا فرما۔ اللہ جن کے والدین، عزیز و اقارب، رشتہ دار میں سے جو بھی عقیدہ توحید کے ساتھ تیرے پاس آ چکا ہے اللہ انسان ہونے کے ناطے جو خطائیں کی ہیں اپنی رحمت سے معاف فرما دے۔ اللہ ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دے۔ اللہ ان کا داخلہ جنت الفردوس میں عطا فرما دے۔ اے اللہ ہم بھی جب فوت ہو کے تیرے پاس آئیں اللہ ہماری مغفرت فرمانا۔ اللہ قبر کے عذاب سے، حشر کے عذاب سے ہمیں محفوظ فرمانا۔ اللہ بڑے کمزور ہیں، نہ دنیا کی سختی برداشت کر سکتے ہیں نہ آخرت کی سختیاں جھیل سکتے ہیں۔ اللہ ہمارے دونوں جہان بہتر فرما۔ اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما۔ اللہ جن کے پاس بیٹے بیٹیاں نہیں ہیں نیک صالح بیٹے عطا فرما، نیک صالحہ بیٹیاں عطا فرما۔ اللہ جن کے پاس اولاد نہیں ہے انہیں نورینہ صالح اولاد عطا فرما۔ اے اللہ تو دینے والا ہے، تیرے سوا کوئی نہیں دے سکتا۔ اللہ اپنی رحمت سے جو بھائی جو حاجت لیے بیٹھا ہے اس کی حاجت کو پورا فرما دے۔ اللہم طہر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء ولساننا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور۔ اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى۔ اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، آمين يا رب العالمين۔